نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم اپنی قسمت کو کیسے بدل سکتے ہیں، اس حوالے سے آج میں آپ حضرات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا انتہائی اہم، پاورفل، طاقتور وظیفہ اور عمل بتلاؤں گا۔ آپ اس کو توجہ سے سنیں، پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ میرے دوستو، ایک وقت وہ تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور آج یہ وقت ہے کہ رمضان کے 2 عشرے گزر چکے ہیں اور آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور چند ہی دن باقی ہیں کہ یہ رمضان المبارک رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہم سے جانے والا ہے۔ تو میرے دوستو، ان چند دنوں کو ایسے گزاریں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم اپنی مغفرت کے فیصلے کروا لیں۔ اور یہ عمل اور وظیفہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، غور سے سنیں۔ یاد رکھیں کہ اسی آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات کے اندر ہم نے اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید کو اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے؟ اور آگے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی 83 سال ایک بندہ عبادت کرے اور ایک بندہ اس رات کو تھوڑی سی عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال کی عبادت سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی امتوں کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ ایسا آدمی تھا جو دن کو بھی عبادت کرتا تھا، رات کو بھی عبادت کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 83 سال ایسے ہی عبادت کرتا رہا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ دن رات ہم اتنی عبادت کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میرے صحابہ، رمضان کے آخری عشرے کے اندر ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل اور فضیلت والی ہے۔ آگے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے حکم سے اس رات کو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبریل امین بھی زمین پر اترتے ہیں، اور جو لوگ عبادات کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا اسی طرح دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ فرشتے ان کی دعاؤں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کی عبادات میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ پوری رات چلتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا، سلامن، یعنی یہ جو رات ہے لیلۃ القدر والی، یہ سلامتی والی رات ہے، یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹنے والی رات ہے۔ یا حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ فجر کے طلوع ہونے تک چلتا رہتا ہے۔ تو اتنی عظیم رات، لیلۃ القدر والی رات، یہ آخری عشرے کے اندر میرے دوستو اللہ نے رکھی ہے۔ تو جو بندہ اس آخری عشرے کو عبادت کے اندر گزارتا ہے، اللہ اس رات کی عبادت بھی اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب آپ نے عمل اور وظیفہ کیسے کرنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کی راتوں کو، یعنی آپ عشاء کی تراویح پڑھ کے فجر کی نماز سے پہلے سحری کے وقت کر لیں، آپ رات کے کسی حصے میں کر لیں، بہتر تو یہی ہے۔ لیکن اگر آپ رات کو نہ کر سکے تو پھر آپ دن کے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنی ہے، یعنی تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اس کی کرنی ہے۔ یہ اتنے طاقتور کلمات ہیں میرے دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کلمات کو پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آگ جو ہے اس کو گلزار بنا دیا تھا۔ تو اس لیے یہ بڑے طاقتور کلمات ہیں۔ یہ چند تسبیحات ان دنوں کے اندر یا رات کے کسی حصے میں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ان چند دنوں میں شروع کر دیں، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو اور آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دیں گے میرے دوستو، آپ کی پریشانیاں ختم فرما دیں گے، اور عید سے پہلے آپ کو اتنی خوشیاں اللہ نصیب فرمائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے اٹکے ہوئے کاروبار جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو
کھول دیں گے، اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے، وہ معاملات جو آپ کو ناممکن نظر آتے ہیں اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ممکن بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔